الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. آج جو حصہ نماز تراویح میں تلاوت کیا گیا ہے وہ 10ویں سپارے کے نصف سے لے کر 11ویں سپارے کے اختتام تک یعنی 1.5 سپارے پر مشتمل ہے. اس میں بالکل ابتدائی پہلے رکوع میں ایک واقعہ جو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ایک منفرد واقعہ ہے، اور نہ صرف یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کا منفرد واقعہ ہے بلکہ اس واقعے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کرام میں سے ایک عظیم صحابی جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ساری مخلوقات میں انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کا مرتبہ نبیوں کے بعد سب سے بڑھ کر ہے. میری مراد خلیفہ اول خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ نے وہ واقعہ بیان فرمایا ہے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تھی، اور پھر سفر ہجرت کے دوران آپ نے 3 راتوں تک غار ثور میں قیام فرمایا تھا. یہ زندگی کا بڑا نازک واقعہ ہے، حساس واقعہ ہے، اور اس غار ثور کے 3 راتوں کے قیام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں یار غار بھی کہا جاتا ہے اسی وجہ سے وہ بھی ساتھ تھے. تو اللہ نے اس غار کا بھی ذکر فرمایا ہے اور اس یار اور ساتھی کا بھی ذکر فرمایا ہے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اس واقعے کی عظمت کی طرف بھی اشارہ فرمایا. واقعہ یہ ہوا کہ حضور جب نکلے مکے سے اور پھر آپ نے بجائے اس کے کہ مدینے والا راستہ آپ اختیار فرماتے، آپ نے دشمن کی نگاہوں سے بچنے کے لیے بجائے مدینے کی جانب، اگر جو حضرات گئے وہ جانتے ہیں مدینے کی جانب طریق الہجرہ جاتا ہے. یہ وہ راستہ جو مکے سے مدینے تک قائم ہے، یہ وہی راستہ ہے جس راستے پر کم و بیش اللہ کے نبی نے ہجرت کا سفر کیا ہے، اسی لیے اسے طریق الہجرہ کہا جاتا ہے. تو آپ بجائے اس طرف جانے کے پہلے آپ جبل ثور پر تشریف لے گئے. یہ فہم و فراست نبوت کا کمال ہے کہ آپ اس بات کو سمجھتے تھے کہ لوگ مجھے تلاش کرتے ہوئے مدینے کے راستے پر آئیں گے. اور پھر آپ نے 3 دن تک قیام فرمایا غار ثور پر. اس غار کا ایک اعزاز تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں چند غاروں کا ذکر فرمایا ہے. ایک اصحاب کہف کے غار کا ذکر فرمایا ہے، اور اصحاب کہف کے غار کا ذکر اس سے چھوٹا اور کم درجے کا ہے، لیکن یہ وہ غار ہے جس غار میں جناب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس قیام فرمایا ہے. 3 راتیں آپ اس میں رہے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے مکے کی ہر چیز بدل گئی. سڑکیں بدل گئیں، گلیاں بدل گئیں، محلات بدل گئے، مکان بدل گئے، حرم بدل گیا. یہ آپ کو آج کل بعض لوگ سوشل میڈیا پہ تصویریں بھیجتے ہیں کہ حضور کا قدیم گھر اصلی حالت میں، کوئی ایسا گھر موجود نہیں اصلی حالت میں. یا بعض لوگ تصویر بھیجتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کا اصلی گھر. حضرت فاطمہ الزہرا کا اصلی گھر حضور کے حجرے کے ساتھ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کے ساتھ تھا. مدینے میں اب اس طرح کی کوئی نشانی باقی نہیں. مکہ مکرمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ کو 3 راتوں کے قیام سے شرف بخشا ہے، غار ثور کو. یہ مکے کی ان جگہوں میں سے ایک جگہ ہے کہ جو آج بھی اصلی حالت میں بالکل اسی طرح سے موجود ہیں جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کے وقت ہے. یہ پتھر، یہ چٹانیں،
یہ پہاڑ، یہ پورا کا پورا جتنا خطہ ہے بالکل بیائی اصل حالت میں باقی ہے. اور میں اکثر جانے والوں سے کہتا ہوں کہ اگر مکے میں زیارت کرنی ہے تو آپ 2 جگہوں پہ چلے جائیں، جبل ثور پر، غار ثور پر اور غار حرا پر. ہمت کر کے یہاں چلے جانا چاہیے. پتہ نہیں سعودی حکومت کب بین لگا دے اوپر چڑھنے پر. بہت ساری جگہیں بند ہو گئی ہیں، بہت سی مٹ گئی ہیں، بہت سی جدید تعمیرات ہو چکی ہیں. اگر ہمت ہو تو کم از کم ان جگہوں کو دیکھ لینا چاہیے. اگر ہمت نہیں ہے تو دور سے زیارت کر لے. تو یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی نے 3 راتیں گزاری ہیں، اور یہ وہ غار ہے قرآن مجید میں جس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے اذ ہما فی الغار. اب اس غار میں کیسے چڑھیں؟ اس پر چڑھنے کے لیے جوان آدمی کو 1.25 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں. اچھا خاصا طاقتور آدمی ہو، جوان آدمی ہو تو اسے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اور آج کل جبکہ وہاں کچھ راستہ ہموار ہو گیا ہے، کچھ لوگوں نے تھوڑی تھوڑی سیڑھیاں بنا دی ہیں، کچھ راستے کو سیدھا کر دیا ہے، لیکن آج بھی چڑھنا آسان نہیں. آپ حیران ہوں گے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور پر تشریف لے گئے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا ہے. اور جو حضرات گئے ہیں وہ جانتے ہیں یہ سنگلاخ پہاڑ ہے، یہ کوئی سیر و تفریح کا مقام نہیں ہے، خشک جگہ ہے. اور پھر یہ جو ایک راستہ آج کل مکے سے جاتا ہے سیدھا، اس طرف سے نہیں بلکہ اس پہاڑ کی پشت والی جانب سے خطرناک راستے سے اللہ کے نبی کو حضرت ابوبکر صدیق لے کر اوپر گئے ہیں. جبکہ اس زمانے میں مورخین نے لکھا ہے اس سارے علاقے میں سانپوں کی، بچھوؤں کی اور اس طرح کے جانوروں کی کثرت ہوتی تھی. آج تو لوگوں کے جانے سے چونکہ وہاں انسانی رش ہونے لگا ہے اب جانور بہت کم رہ گئے. اب بھی ہیں، کبھی کبھی سانپ نکل آتے ہیں، کبھی بچھو نظر آتے ہیں، گرگٹ وغیرہ وہاں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کاندھے پر لے کر گئے اور پھر آپ کو باہر بٹھایا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے، اور عرض کی یا رسول اللہ آپ اس غار میں تشریف نہ لے جائیں، پہلے میں اس کی صفائی کر لوں. چنانچہ اندر جا کر حضرت ابوبکر صدیق نے صفائی کی، خاص طور پر اس کے سوراخ بند کیے کہ اللہ کے نبی قیام فرمائیں گے، کہیں باہر سے کسی سوراخ سے کوئی جانور آ کر کہیں ڈس نہ لے، بچھو یا سانپ نہ نکل آئے. جب صفائی ہو گئی تو حضور کو دعوت دیا آپ اندر تشریف لائیں. ایک سوراخ باقی رہ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لائے. میں نے اس چٹان کی زیارت کی ہے جہاں اللہ کے نبی لیٹے ہیں، آرام کیا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود میں اللہ کے نبی کا سر رکھا اور پھر آرام فرمانے کے لیے حضور لیٹ گئے. سر مبارک حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں ہے. اور امیر شریعت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر میں نظر تصور سے دیکھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے ابو بکر کی گود رحل ہو اور اللہ کے نبی کا سر قرآن ہو. یہ کیسا وقت ہوگا اور یہ کیسا خوش نصیب انسان ہوگا اور یہ کیسے لمحات اس غار میں گزرے ہوں گے ان دونوں کے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بڑی محبت سے فرمایا ہے. تو وہ جو ایک سوراخ رہ گیا حضرت ابوبکر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لیٹے ہوئے ہیں اور اپنا پیر اس سوراخ پر رکھا ہوا ہے کہ اس سے کوئی جانور نہ آ جائے. اتفاق ہے وہاں سے سانپ نکل آیا اور اس نے دیکھا کہ باقی سوراخ بند ہیں تو اس سوراخ پر زور دینا شروع کیا. جب آپ نے پاؤں نہیں ہٹایا تو اس نے ڈس لیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا پیر ہٹایا نہیں وہاں سے. اور وہ جو کاٹنے کی اذیت تھی، تکلیف تھی، اس کی وجہ سے آنکھ سے آنسو بہہ کر حضور پر گر گیا. اب ہل بھی نہیں سکتے تھے، ادب کے خلاف بات تھی. تو اللہ کے نبی ایک دم اٹھ بیٹھے. آپ نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ تو فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے سانپ نے ڈس لیا ہے. اب دیکھیں کیسا سفر ہے، دشمن پیچھے ہیں، غار میں چھپے ہوئے ہیں اور حضور ساتھ ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سفر کے رفیق اور ساتھی ہیں ان کو سانپ نے ڈس لیا. آپ نے فرمایا ابو بکر کہاں ڈسا ہے ذرا دکھاؤ. فرماتے میں نے پیر آگے کیا، آپ نے اپنا لعاب دہن اس پیر پر لگا دیا. آپ نے اپنا لعاب دہن اس پیر پر لگا دیا. فرمایا کرتے تھے ساری زندگی قسم کھا کر باقی جسم میں تو کبھی تکلیف ہوئی ہو لیکن اس پیر میں زندگی بھر کبھی درد بھی نہیں ہوا. یہ حضور کے لعاب کا اثر تھا. اور یہ صرف ایک معجزہ نہیں ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں یہ بھی شامل ہے. ایک صحابی کی آنکھ ایک لڑائی میں یہاں نکل گئی تھی، پورا ڈیلا نکل کر یہاں آ گیا. وہ حضور کے پاس آئے
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھایا. آپ نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور اسی مقام پر واپس رکھ دیا. وہ فرماتے تھے کبھی اس آنکھ میں مجھے درد یا کبھی تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوا. ایک صحابی آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری پوری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے. پنڈلی ٹوٹ جانا یہ معمولی بات نہیں ہے. اور وہ اپنی پنڈلی پھیلائی حضور کے سامنے. تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اس ہڈی کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کیا اور اپنا دست مبارک پھیر دیا. فرمایا کرتے تھے کہ نشان بھی اس مقام پر باقی نہ رہا, ہڈی ٹوٹی کہاں سے تھی. تو یہ یکے از معجزات نبوت حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. اب یہ یہاں اس غار میں تھے کہ مکے والے بےتاب ہو گئے. دن نکلا, وہ پیچھے پیچھے چلے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش شروع ہوئی. جیسی تلاش شروع ہوئی تو ایک حبشی کالا آدمی تھا جیسے کھوجی تھا بہت بڑا, وہ مکے میں داخل ہو رہا تھا. مکے والے کہنے لگے ہمارا نصیب اچھا ہے کہ اتنا بڑا کھوجی آ گیا ہے. اسے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے کہ یہ 2 آدمی غائب ہو گئے اور انہیں زندہ یا مردہ ہم نے پکڑنا ہے, انہیں واپس مکے میں لانا ہے. اگر یہ نکل گئے تو بڑا نقصان ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو. اب اس نے نشانات دیکھنا شروع کیے اور پہچانتا چلتے چلتے یہ انہیں غار ثور تک لے گیا. اب پیچھے مکے والے بھی ہیں, ابو جہل, ابو لہب, ایسے بڑے بڑے لوگ بھی پیچھے ساتھ ہیں, سردار بھی ہیں, مکے کے جوان بھی ہیں, غلام بھی ہیں جو سب تلاش کرنے نکلے ہیں. یہ اتنا ماہر آدمی تھا. بعض لوگوں نے لکھا ہے لوگ نشان دیکھ کر پہچانتے ہیں, یہ پتہ نہیں سونگ کر بتا دیا کرتا. اس قسم کا آدمی تھا یہ. تو یہ کہنے لگا یہاں پر ہے. اب اللہ نے حفاظت فرمانی تھی تو ابو جہل راستے میں اس سے الجھنے لگا. اس نے کہا کہ میرا یقین ہے وہ مدینے گئے. اس نے کہا بھائی میرا علم اور میرا ہنر یہ کہتا ہے کہ وہ پہاڑ پر گئے. ابو جہل کہنے لگا یہ پکا پہاڑ ہے, اس پر تو نشان بھی نہیں پڑتے. اس نے کہا بھائی اگر آپ میری خدمات لینا چاہتے ہیں تو میری مانیں. میں کہتا ہوں اس پہاڑ پر گئے ہیں. اور چلتے چڑھاتے وہ انہیں اس غار تک لے گیا. اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ غار کے دہانے پر بہت ساری مکڑیوں نے جالے بنے اور اتنے زیادہ کثیف اور گھنے جالے بن دیے ایسا لگتا تھا جیسے اس غار کے قریب کوئی صدیوں سے نہیں آیا. ایسا وہاں ماحول بن گیا. اور انہی جالوں کے ڈھیر میں کچھ انڈے بھی کبوتری کے پائے گئے. اب جب یہ کھوجی یہاں پہنچا اور اس نے کہا کہ جی میرا علم کہتا ہے کہ وہ یہیں کہیں موجود ہے, بس اس کے سوا مکے میں کہیں نہیں, کسی اور جگہ نہیں ہے, وہ یہیں پر ہے. ابو جہل نے جب غار کی صورتحال دیکھی تو اس کھوجی سے لڑنے لگا اور کہنے لگا بدبخت آدمی لگتا ہے تو مسلمانوں سے ملا ہوا ہے. یہ تو ہمیں پہاڑ پر چڑھا کر لے آیا ہے. اور حیرت کی بات ہے جتنا وقت ہم نے یہاں ضائع کیا ہے پتہ نہیں وہ محمد اور اس کے ساتھی کہاں نکل گئے ہوں. اس نے اس کے ساتھ بد تہذیبی کی, گالیاں دی. تو اس کھوجی نے یہ کہا کہ بھائی اگر تم نہیں مانتے تو اب تمہارا نصیب ہے. اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک مشرک غار کے دہانے کے آگے پیشاب کر رہا ہے. آپ کو جھلک پڑی تو آپ خوف زدہ ہو گئے. اور علماء نے لکھا اس وجہ سے خوف زدہ ہوئے کہ کہیں اس نے ہمیں دیکھا تو اللہ کے نبی کو نقصان نہ پہنچے. ڈر گئے اور حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ شخص سامنے پہنچ گیا ہے, اگر اس نے نظر اٹھائی تو ہمیں دیکھ لے گا. سبحان اللہ, انبیاء علیہ السلام کا ایمان بڑا مستحکم ہوتا ہے, بڑا مستحکم ہوتا ہے. اور عام آدمی جہاں پر یہ سمجھتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو گئے, اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, وہاں سے نبیوں کے توکل, ایمان اور یقین کا پہلا زینہ شروع ہوتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کہ یا رسول اللہ یہ دیکھ لے گا اور اب ہم پکڑے جائیں گے, آپ کو نقصان نہ پہنچ جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو جو جواب دیا اللہ نے وہ جواب اس میں نقل فرمایا. آپ نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا اذ هما فی الغار. اللہ فرما رہے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. کہ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے. اللہ کی کیسی مدد اور نصرت کا وقت تھا اے نبی جب آپ اپنے ساتھی سے اس موقع پر غار میں فرما رہے تھے غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ, یہ ایمان کو بڑھانے والا واقعہ ہے. آپ فرما رہے تھے لا تحزن
ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے بڑے عجیب انداز میں سوال کیا، ابو بکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ موجود ہو؟ ہمارے ساتھ تیسرا اللہ موجود ہے، ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہیں سے پلٹ گئے اور ابو بکر نے اعلان کیا، ابو جہل نے اعلان کیا اس فوجی کے بارے میں، اس نے کہا کہ یہ دوبارہ مکے میں داخل نہ ہو۔ آخر تھا تو ابو جہل نا، یہ دوبارہ مکے میں داخل نہ ہو۔ مکے میں یہ چونکہ مکے کا سردار تھا تو اس نے وہاں ایک قانون بنایا اور کہا کہ آئندہ یہ بدبخت آدمی مکے میں داخل نہ ہو۔ حالانکہ مورخین نے لکھا اس نے اپنا کام ٹھیک طریقے سے انجام دے دیا تھا۔ تو یہ اعزاز ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، یہ اعزاز ہے اس غار کا، اور یہ راتیں جو اس غار میں حضرت ابوبکر صدیق نے گزاری ہیں، علماء نے لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ فرمائیے رات کا وقت تھا، آسمان پر ستارے تھے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس امت میں آپ کا کوئی ایسا امتی بھی ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں؟ ان ستاروں کو گننے کی کوئی ٹیکنالوجی وجود میں نہیں آئی ابھی تک، کوئی نہیں گن سکتا اسے سوائے بنانے والے کے۔ تو حضور نے فرمایا ہاں ایک شخص ہے۔ تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ فرماتی ہے میرا خیال تھا میرے والد کا نام لیں گے، ابو بکر ہیں، کیونکہ سب سے پہلے ہر چیز میں ابو بکر کا نام آتا تھا۔ تو حضور نے فرمایا عمر کی نیکیاں اس کے برابر ہیں۔ فرماتی ہے میرے دل میں خیال آیا میرے والد کہاں گئے، میرے والد ابو بکر کہاں گئے؟ میں نے پوچھا پھر میرے والد کا کیا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ تیرے باپ کے کیا کہنے، اس کی ایک رات کی نیکیاں اس سے بھی زیادہ ہیں، ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اور یہ بات ایمان کا حصہ بنا لے کہ انبیاء کے بعد، جیسے ہم کہتے ہیں بادس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور کچھ بھی نہیں، آپ ہی اللہ کے بعد آ سکتے ہیں۔ ایسے ہی نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان اگر کوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے سارا مال حضور پر نچھاور کیا اور فرمایا کرتے تھے میری تین خواہشات ہیں۔ ایک خواہش یہ مال ہو، اللہ کے نبی پر ساری زندگی خرچ کرتا رہا۔ دوسری خواہش یہ کہ اللہ آنکھیں دیں اور ہمیشہ آپ کا دیدار کروں۔ اور تیسری خواہش فرمایا کرتے تھے اللہ مجھے بیٹیاں دیں، ایک کے بعد ایک کا انتقال ہو تو دوسری نکاح میں دے دوں، دوسری کا انتقال ہو تو تیسری نکاح میں دے دوں۔ اور فرمایا کرتے تھے ابو بکر تو یہ بھی نہیں پسند کرتا ساری زندگی اگر مجھے پانی کا ٹھنڈا گھونٹ بھی نصیب نہ ہو، ہوا کا ٹھنڈا جھونکا نصیب نہ ہو، یہ گوارا ہے، لیکن میرے نبی کے پیروں میں کانٹا بھی چبھے یہ گوارا نہیں۔ ایسا عشق تھا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے سارے انبیاء کے بعد یہ وہ ہستی ہے جس کا مرتبہ سب سے زیادہ افضل ہے، اولا ہے، اعلیٰ ہے۔ اور اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا ما صب اللہ فی صدری صببتہ فی صدری ابی بکر، لوگوں یاد رکھنا اللہ نے جتنے علوم مجھے عطا فرمائے، جتنے معرفت کے دریا میرے سینے میں اڈیلے، میں نے سارے کے سارے ابو بکر کے سینے میں اڈیل دیے، وہ سب اسے عطا کرنی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ جب یہ بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا ابو بکر، تو اس سے ملنے کا اللہ کا انداز منفرد ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کیا انداز ہوگا؟ آپ نے فرمایا ابو بکر کو دیکھ کر اللہ مسکرائیں گے، قیامت کے دن اس کا اعزاز ہوگا۔ اور فرمایا میری امت میں ایک شخص ایسا ہے کہ جب وہ جنت کی طرف بڑھے گا تو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے کہ مجھ میں سے داخل ہو جائیں، مجھ میں سے داخل ہو جائیں، مجھ میں سے داخل ہو جائیں۔ ہر ایک کو یہ خواہش ہوگی کہ یہ اعزاز مجھے مل جائے کہ یہ اللہ کا اتنا بڑا نیک بندہ مجھ میں سے گزر کر اندر گیا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ایسا خوش نصیب کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا ابو بکر ہیں، جب یہ جنت پر پہنچیں گے تو ہر دروازہ ان کا نام لے کر اپنی جانب بلائے گا۔ اللہ نے انہیں بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ایک سودا آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا سودا کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کرنا چاہتا ہوں میں نے زندگی میں جتنا جہاد کیا، نیکیاں کی، نمازیں پڑھی، عبادت کی، حضور علیہ السلام کے ساتھ رہا، میری ساری زندگی کے سارے اعمال اور اس کا اجر و ثواب آپ لے لیں، اور قرآن میں اللہ نے آپ کا جس غار میں حضور کے ساتھ وقت گزارنے کا ذکر کیا ہے ان 3 راتوں میں سے ایک مجھے دے دیں۔ وہ جانتے تھے نا کہ ابو بکر کی ایک رات میری ساری زندگی پر بھاری ہے،
ایک رات میری ساری زندگی پر بھاری ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ تمہاری نیکیاں بھی تمہیں آئیں اور اپنی نیکیوں میں سے آدھی تمہیں ویسے ہی دے دی, آدھی نیکیاں تمہیں ویسے ہی دے دی. تو یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کا اس آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے. ایک واقعہ اور بھی آیا ہے اور وہ واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں رہتے تھے تو بہت سارے منافقین بھی وہاں پر رہا کرتے تھے, اور ان منافقین کا ایک سردار تھا عبداللہ ابن ابی. اس کے بارے میں آتا ہے یہ بڑا بدبخت آدمی تھا اور اس نے ساری زندگی وقت کر رکھی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذائیں پہنچانے کے لیے. دن ہو رات ہو, کسی موقع پر کسی لمحے میں یہ آرام سے بیٹھتا نہیں تھا. یہی وہ شخص ہے جس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نعوذ باللہ بدکاری کی تہمت بھی لگائی تھی. اور یہی وہ آدمی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرتے تھے تو یہ نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا. حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ کی سواری گزر رہی تھی اور سواری کے گزرنے سے جو گرد اڑی تو اس نے بڑی نفرت کا اظہار کر کے ناک پر کپڑا رکھا اور برا منہ بنایا. آپ نے اس کا یہ انداز دیکھا کہ یہ مٹی اڑنے سے اور میرے گزرنے سے نفرت کر رہا ہے. آپ نے فرمایا اس مٹی سے نفرت نہ کرو, یہ مدینے کی مٹی ہے اور یہ مٹی بھی ایمان والی ہے, اس میں بھی ایمان ہے. تو ساری زندگی اس کی اسی میں گزری, اللہ کے نبی کو تکلیف میں پہنچا. لیکن اللہ کا عجیب قانون ہے, یخرج الحی من المیت, اللہ مردے سے زندہ کو پیدا فرماتے ہیں, اللہ اندھیرے سے اجالا نکالتے ہیں. یہ تو مسلمان نہیں ہوا, منافق تھا اور منافقوں کا بھی سردار تھا, بیٹا مسلمان ہو گیا, عبداللہ مسلمان ہو گیا. اور کمال کی بات یہ ہے مکے میں ابو جہل مسلمان نہیں ہوا, ساری زندگی ایذائیں پہنچائیں. لیکن مکے میں ابو جہل کا بیٹا حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. تو یہاں اس کا بیٹا عبداللہ مسلمان ہوئے اور وہ پکے مسلمان تھے, حضور سے شدید محبت رکھتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ میرا باپ بہت زیادہ حضور کا مخالف ہے. قرآن مجید میں آگے چل کر ایک آیت آئے گی آخری سپاروں میں. ایک مرتبہ غزوے سے لوگ واپس آ رہے تھے تو مسلمان جو مہاجر ہیں اس نے اپنا گھوڑا سواری کا پانی کا ذخیرہ تھا اس میں آگے کر دیا, انصاری کا گھوڑا پیچھے رہ گیا. ان میں تھوڑی سی تکرار ہو گئی کہ تو نے پہلے اپنی سواری آگے کر دی. تو یہ اس موقع کی تاک میں رہتا تھا کہ مہاجر اور انصاری کو لڑایا جائے. شیطان آدمی تھا یہ. تو یہ انصار کے پاس گیا اور کہنے لگا دیکھو یہ مکے سے آئے ہوئے مہاجر تھے, تم نے انہیں پناہ دی, تم نے انہیں پالا, اور تمہیں معلوم ہے جب کتے کو پالا جائے اور وہ موٹا تازہ ہو جائے تو پالنے والے پہ بھونکتا ہے. آج تم نے دیکھ لیا یہ تم پر بھونک رہے ہیں. اب اس نے اس لڑائی کا حوالہ دیا, حالانکہ وہ لڑائی نہیں تھی, وہ گھوڑا آگے پیچھے ہو گیا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی اور اس نے اس وقت یہ بھی کہا کہ اب تم ہمت نہیں کرتے تو میں مدینے جاؤں گا اور مدینے جا کر لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, ہم میں سے عزت والا ذلیل لوگوں کو نکال کر باہر کر دے گا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ اور مسلمانوں کو مدینے سے نکالیں گے. حضور تک یہ بات پہنچ گئی, آپ نے صبر فرمایا. اس کے بیٹے کو بھی پتہ چل گئی عبداللہ, وہ بھی اس جہاد میں ساتھ تھے. تو انہوں نے اپنی سواری تیز دوڑائی اور عبداللہ مدینے کے راستے میں مدینے کے دروازے پر پہنچ کر کھڑے ہو گئے. لوگ گزرتے جاتے تھے, وہ دیکھتے جاتے تھے. جب دیکھا میرا باپ آ رہا ہے تو باپ کی سواری پکڑ لی اور اس سے کہا کہ تجھے مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا. تو نے یہ کہا ہے کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, ہم میں سے عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے. تو نے یہ لفظ کہا ہے اور تیرا مقصد یہ تھا کہ عزت والے تم ہو اور ذلت والے نعوذ باللہ اللہ کے نبی ہیں اور مومنین ہیں. اس نے کہا نہیں میں نے ایسے نہیں کہا تھا, ویسے کہا تھا. تو اب یہ روتا جاتا تھا لیکن بیٹے نے پکڑ رکھا تھا, لگامیں تھام رکھی تھی اور رش لگنا شروع ہو گیا. اور پھر حضور بھی آ گئے. اب لوگوں نے حضور سے کہا کہ یہ اپنے باپ کو روکے ہوئے جانے نہیں دیتا. آپ نے فرمایا اس سے کہو جانے دے. تو انہوں نے کہا جب تک جانے نہیں دوں گا جب تک اپنی زبان سے نہ کہے کہ میں ذلیل ہوں, اللہ کے نبی عزت والے. دیکھیں مسلمان بھی پیدا ہوا تو کس کے گھر میں, اور کیسا مسلمان پیدا ہوا, کتنے بڑے منافق کے گھر میں. تو اس کی ساری زندگی اسی طرح گزری. لیکن جب اس کا آخری وقت آیا
بیٹا بیٹا ہوتا ہے، اولاد کے دل میں رحم آ جاتا ہے. انہیں خیال آیا یہ میرا باپ تو جہنم میں جائے گا. وہ حضور کے پاس آ گئے اور آ کر عرض کیا، رسول اللہ میرا باپ مر گیا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنا کرتا عنایت فرما دیں اس کو کفن پہنانے کے لیے. آپ بڑے رحیم و کریم انسان تھے. صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا آپ نے اپنا وہ مبارک کرتا اتارا جس پر آپ کا تازہ تازہ پسینہ بھی لگا ہوا تھا. حضور کا پسینہ کسی چیز پر لگا ہوا ہو، سبحان اللہ، یہ پسینے کی ایک بوند اللہ کے نبی کی ایسی ہے کہ کائنات مل کر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. آپ کو معلوم ہے یہ آب زمزم میں اکثر سنایا کرتا ہوں، آب زمزم کا مسلمان بڑا احترام کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے. ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، ایک ایک بوند کو مسلمان قیمتی سمجھتا ہے. اس وجہ سے نہیں صرف ادب کرتے کہ یہ آب زمزم حضرت اسماعیل کا تحفہ ہے، صرف یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ ہم اس وجہ سے ادب کرتے ہیں اس آب زمزم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب شامل ہے، ہمارے نبی کا لعاب شامل ہے. ایک مرتبہ حضور نے ڈول بھرا اور کنویں پر کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا اور پھر وہیں پر کلی فرما دی. حالانکہ آپ کی کبھی بھی عادت نہیں تھی، نہ کبھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا پسند فرماتے تھے، نہ پینے کے پانی میں کبھی آپ کلی مار کرتے تھے. اس روز صحابہ نے دیکھا کہ آپ نے کلی فرما دی، وہ بھی کنویں کے اندر. تو پوچھا یا رسول اللہ آج خلاف عادت کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے اپنے بعد میں آنے والے بھائیوں کا خیال آ گیا، تم میرا بچا ہوا استعمال کر لیتے ہو، میری امت میں بعد میں جو لوگ آئیں گے وہ میرا کیسے استعمال کریں گے بچا ہوا؟ میں نے آج اس میں کلی کر دی ہے اور قیامت تک کے لیے اپنا لعاب اس میں شامل کر دیا ہے. تو یہ امت جو اس کو اتنا سنبھالتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، سرما بناتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کا اس میں لعاب شامل ہے. تو پسینہ لگا ہوا تھا، وہ کرتا آپ نے دے دیا، کرتا جا کر کفن میں پہنا دیا گیا. پھر حضور علیہ السلام کو بلایا، آپ گئے، آپ نے ابھی میں لعاب کا ذکر کر رہا تھا، آپ نے اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا، اس عبداللہ ابن ابی کے. اور آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہے نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. واقعی حضور سے بڑھ کر کون رحمت للعالمین ہوگا جس نے آپ کی زوجہ پر بہتان لگایا. نعوذ باللہ، یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے. زوجہ پر بہتان لگایا، زندگی کا ایک ایک لمحہ اذیت میں گزارا، کرتا بھی دے دیا، آپ نے اس کے منہ میں جا کر اپنا لعاب ڈالا کہ اللہ اس کی وجہ سے اس کو معاف فرما دیں، میں راضی ہو گیا اس سے. پھر بیٹے نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کرم فرمائیں جنازہ میرے باپ کا پڑھا دیں. آپ کھڑے ہو گئے اور جنازہ پڑھانے کے لیے آپ آگے تشریف لے آئے. حضرت عمر سے برداشت نہ ہوا، حضرت عمر نے آگے بڑھ کر آپ کا کرتا کھینچا پیچھے سے اور عرض کیا یا رسول اللہ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے اس شخص نے ساری زندگی اذیت پہنچائی ہے، ساری زندگی تکلیف پہنچائی ہے، ساری زندگی آپ پر بہتان لگائے ہیں اور آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں. آپ اس کا جنازہ نہ پڑھیں، خدا را یہ اعزاز اس کو نہ بخشیں. علماء نے لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گستاخی نہیں کی تھی، بلکہ آپ ساری زندگی اس کی نظروں میں، آپ اس کی زندگی آپ کی نظروں میں تھی. آپ سمجھتے تھے یہ اس کا اہل نہیں ہے کہ اس کو یہ اعزاز ملے. اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، انہوں نے روکنے کی کوشش کی لیکن حضور نے جنازہ بھی پڑھا دیا. پھر قبرستان تشریف لے گئے، قبر پر تدفین میں شرکت کی اور دفنانے کے بعد آپ نے اس کے لیے دعا بھی کی. اب بتائیے کچھ بچا؟ کرتا بھی پہننے کے لیے کفن میں اپنا دیا، لعاب دہن منہ میں ڈالا اور اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ بھی پڑھا دیا، قبر میں بھی اتارا، دعا بھی فرمائی. اس کے بعد اللہ نے قرآن مجید میں آیات نازل فرمائی اور فرمایا گیا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اے نبی ان منافقین کے بارے میں سن لیجئے، آپ ان کے لیے استغفار فرمائیں یا نہ فرمائیں، اللہ ان سے اتنے ناراض ہیں کہ اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں گے سن لیں اللہ نہیں بخشیں گے. یہ چھوٹا جواب نہیں ہے، بہت بڑا جواب ہے. یہ کس کو جواب دیا جا رہا ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو جواب نہیں دیا جا رہا، بلکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب آ رہا ہے. آپ سن لیں ہم نہیں بخشیں گے اس کو. اور پھر آگے چل کر فرمائے گا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. آئندہ سے آپ ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے. اگر کوئی منافق مر جائے آپ جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے، اور آپ کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ آئندہ آپ ان کی قبر پر بھی کھڑے ہو.
اتنی سختی فرمائی گئی. اب میں کچھ باتیں اس سے ملتی جلتی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے اس شخص اگر اس کا نصیب دیکھا جائے ظاہری تو اس کے جسم پر قبر میں جا رہا ہے کرتا حضور کا ہے. یہ وہ کرتا ہے جس کی قیمت کائنات مل کر نہیں دے سکتی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم دیکھتے تھے کہ حضور کے ہاتھ جس کپڑے کو لگ جاتے تھے اس پر آگ اثر نہیں کرتی تھی. ماتی ایک مرتبہ اللہ کے نبی میرے گھر تشریف لائے، ہم نے کھانا پیش کیا، آپ نے کھانے کے بعد ایک کپڑے سے ہاتھ پہنچے، تو اب ہم جب بھی اس کپڑے کو دھونا چاہتے تھے تو پانی سے نہیں دھوتے تھے بلکہ میں جلتے ہوئے تندور میں اس میلے کپڑے کو پھینکتی تھی، وہ اجلا ہو جاتا تھا، آگ اسے جلاتی نہیں تھی. اب بتائیے جس نبی نے کرتا پہنا ہو اور پہنا ہوا استعمال کیا ہوا عطا کیا ہو، اس کے باوجود بھی اللہ فرمائے ہم نہیں بخشیں گے. جس نبی کا لعاب اس کے منہ میں گیا ہو اللہ فرمائے ہم نہیں بخشیں گے. حضور نے جنازہ پڑھایا ہو اللہ فرمائے ہم نہیں بخشیں گے. اور آپ نے قبر میں اتارا ہو اور پھر اس کے دفنانے کے بعد دعا بھی فرمائی ہو، اس کے باوجود بھی کہا جائے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی. میں آپ سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں کچھ سلسلے اور کچھ شارٹ کٹ اسلام میں بنائے گئے، کچھ ایسی چیزیں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں وقتاً فوقتاً ہیں تو بالکل گمراہ کن باتیں، لیکن بیچارے عوام الناس یقین کر لیتے. کچھ ایسے شارٹ کٹ سکھائے جاتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں ساری زندگی کا حساب ختم ہو جائے گا. مثلا ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو قبر میں عہد نامہ ڈال دیں، اور پھر اس کے اتنے بڑے بڑے فضائل سنائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ تو یقین کے ساتھ پیچھے والوں کو کہتے ہیں کہ آپ یہ ڈال دیں، اس کے بعد یہ عہد نامہ جانے اور اللہ جانے، یہ سب سے نمٹ لے گا، یہ بخشش کروا کے رہے گا. تو میرے عزیزوں یاد رکھنا یہ ہماری تحریریں، ہمارے عہد نامے، یہ چیزیں ایک تو قرآن و سنت سے ثابت بھی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ عہد نامہ حضور کے کرتے سے تو بڑا نہیں ہے، حضور کے لعاب سے تو زیادہ نہیں ہے، آپ کے جنازہ پڑھانے سے تو زیادہ نہیں ہے، اور آپ کی دعا مانگنے سے تو زیادہ نہیں ہے. اگر اللہ کے نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ فرمائے آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی تو مجھے بتائیں کیا کوئی اور چیز ایسی ہے جو ضمانت دے سکتی ہے؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اس کا نقصان یہ ہے ان باتوں کا. بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار ہم نے تو انتظام ایسا کیا ہوا ہے کہ بچے جو ہیں ہمارے مرنے کے بعد ان آداب کے ساتھ ہمیں دفنائیں گے. اندر ہی اندر ایک دھوکہ دل میں موجود ہوتا ہے، میری قبر میں یہ چیز رکھتی جائے گی، اس کے بعد میری قبر میں عذاب کے فرشتے نہیں آئیں گے. یہ بھول ہے. اگر اس طرح کے دھوکے میں ہم مبتلا رہے تو پھر ہم دھر لیے جائیں گے. یاد رکھیں اگر کسی نے کسی کا مال کھایا ہے، کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے، چوری کی ہے، کسی کا حق غصب کیا ہے، قرآن بھی اس کے گلے میں لٹکا کر قبر میں داخل کر دیا جائے اللہ پھر بھی حساب لیں گے اس سے. یہ دین اسلام نے ہمیں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا نہیں سکھایا کہ آپ ساری زندگی شراب پئیں اور زنا کریں اور بدکاری کریں اور آپ کو مولانا صاحب کہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، عہد نامے کی کاپی اندر ڈلوا دینا کام ہو جائے گا. یہ واقعہ مفسرین نے لکھا ہے قیامت تک آنے والی امت کو جھنجھوڑتا رہے گا اور بتاتا رہے گا کہ اگر ایمان سالم نہ ہوا، عمل صحیح نہ ہوا تو پھر نبی کے کرتے سے بھی نفع نہیں ہوا. میرے خیال سمجھ آ رہی ہوگی بات. یہ کوئی شارٹ کٹ دین میں موجود نہیں، ایسے کسی شارٹ کٹ کا دین میں کوئی تصور نہیں ہے. آپ کو عمل کے ذریعے سے، ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے اپنی آخرت اور قبر کو سنوارنا ہے. اور اگر ان چکروں میں ہم پڑ گئے تو پھر انسان غفلت میں چلا جائے گا. پھر وہ کہے گا کہ بھائی قبر کے عذاب سے تو انہی چیزوں سے بچ جائیں گے، یہ کون سی بڑی چیز ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس شخص کو ان تمام چیزوں نے نفع نہیں پہنچایا. اس کے بعد ایک واقعہ اور بھی آیا ہے، وہ فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ آیا ہے. یہ بڑا عجیب واقعہ ہے قرآن مجید کا. ویسے تو فرعون کے بارے میں مزید تفصیلات انشاءاللہ آگے آئیں گی. واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلنے لگے اور بحیرہ احمر کے کنارے پہنچے، رات کے وقت یہ نکلے ہیں اور خاموشی کے ساتھ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں، تو پیچھے سے فرعون اور اس کی قوم کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل والے تو سارے کے سارے چلے گئے، بنی اسرائیل والے سب کے سب چلے گئے ہیں. تو اس نے 6 لاکھ کا لشکر تیار کیا، ساری قوم کو تیار کیا
اور پھر اس کے بعد یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں، بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلا. قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، کہ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے پاس پہنچے ہیں، باہر کے پاس پہنچے ہیں، تو فرعون بھی پیچھا کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گیا. اللہ نے یہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا. اب بنی اسرائیل نے دیکھا، وہ تو کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ آپ نے تو ہمیں مروا دیا، آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب ہم مارے گئے. آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اِنَّ مَعِيَ رَبِّي، میرا رب میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اس لیے پریشان نہ ہو. اللہ نے وحی کی آپ پانی پر اپنا عصا ماریے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو اس میں 1 2 نہیں 12 رستے پیدا ہو گئے. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے الگ راستہ خشکی میں نکلا. اور پھر یہ اس پر چلنے لگے تو پیچھے سے فرعون جو اس منظر کو دیکھ رہا تھا وہ ٹھٹک گیا، حیران رہ گیا یہ کیا ہوا. اور اس نے سوچا کہ اب مجھے واپس چلا جانا چاہیے، لیکن جو وزیر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ڈبونے کا کام کرتے ہیں. مفسرین نے لکھا حامان آگے آیا اور حامان کہنے لگا آپ کیا سوچ رہے ہیں. تو اس فرعون نے کہا کہ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا تعاقب کرنا بیکار ہے، اس لیے کہ انہیں پانی نے راستہ دے دیا ہے اور یہ اتنی شان سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہم ان کا تعاقب نہیں کر سکیں گے. اس نے کہا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ خدا ہیں اور یہ راستہ اس لیے بنا ہے کہ آپ ان کا تعاقب کریں. اب یہ ایسے ہی خدا تھا تو راستہ بننے سے پہلے ہی پکڑ لیتا. اس نے کہا ہاں واقعی تم نے یاد دلایا، صحیح وقت میں خدا ہوں. اور گردن میں جو سریا تھا وہ واپس آ گیا اور اس نے حکم دیا کہ ان کے پیچھے پیچھے اس راستے پر اپنی سواریاں بھی ڈال دو. بنی اسرائیل والے کافی آگے نکل گئے تھے اور وہ دوسرے کنارے کے قریب پہنچ چکے تھے. جب یہ اس میں اترے اور 6 لاکھ کا لشکر اترا، اللہ فرما رہے اغرقناہم اجمعین، اللہ نے پانی کو واپس ملنے کا حکم دیا اور یہ سب کے سب 6 لاکھ لوگ لمحے کے اندر غرق ہو گئے. خاص طور پر آج فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا جو بڑا عبرت والا ہے. وہ واقعہ یہ بیان کیا گیا کہ فرعون جب مرنے لگا اور ڈوبنے لگا، اس کا آخری وقت آیا اور یہ قلع بازیاں کھانے لگا اور اس نے دیکھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں. موت کا وقت سامنے آ جائے تو انسان کی آنکھوں کے آگے ایک خفیف سا پردہ ہے جس کی وجہ سے ہم ایک اور عالم جو ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا. قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، موت کے وقت اللہ وہ پردہ ہٹا دیتے. تو کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ مریض ہے اور وہ ایک غیر مریض سی گفتگو کر رہا ہے. بعض جگہوں پر دیکھا گیا مریض عربی زبان بول رہا ہے جبکہ وہ قرآن بھی پڑھنا نہیں جانتا اور وہ نئے نئے چہرے دیکھ رہے. اس نے دیکھا فرعون نے کہ فرشتے اتر رہے ہیں عذاب کے اور میں ڈوب کر مرنے والا. تو اس نے فوراً یہ کہا کہ میں بھی بنی اسرائیل اور موسیٰ کے رب پر ایمان لانا چاہتا ہوں، میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں. اور ابھی کلمہ پڑھنے والا تھا کہ جبریل امین آگے بڑھے اور انہوں نے ساحل سے ریت اٹھائی اور ریت لے کر اس کے حلق تک پہنچ دی اور اس سے مرتے مرتے آپ نے یہ فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. ارے بدبخت آدمی، بڑی دیر میں تجھے خیال آیا کلمہ پڑھنے کا. اب کلمہ پڑھتا ہے جبکہ موت سامنے نظر آ رہی تو یہ کلمہ نہ پڑھ سکا اور یہ غرق ہو کر مر گیا. اللہ نے پھر اس میں ایک عجیب بات بیان فرمائی جو 1400 سال تک مسلمانوں کے لیے ایک معمہ بنی رہی. یہ بات اخیر میں سناتے ہیں پھر بس کریں گے. وہ معمہ یہ بنی رہی کہ جب یہ غرق ہو گیا تو ایک آیت قرآن میں آئی. وہ آیت یہ ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ آج جب کہ تو غرق ہو رہا ہے ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے، یعنی سلامت رکھیں گے تیرے بدن کو، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تو نشانی بنے اور لوگ تجھ سے عبرت حاصل کریں. مسلمان اس آیت کو پڑھتے تھے. حضور کے زمانے میں قرآن نازل ہوا لیکن تقریباً 1350 سال سے زیادہ عرصہ مسلمان اس کے 1400 سال کے قریب بلکہ اس کی صحیح تشریح نہیں کر سکتے تھے. بس وہ کہتے تھے کہ اللہ نے اس کے وجود کو کہیں نہ کہیں سنبھال کر رکھا ہوا ہے. اس سے زیادہ ان کے بس میں تفسیر کرنا نہیں تھا. یہ جو 1980 کے بعد کا زمانہ ہے جب مصر میں مختلف جگہوں پر ماہرین ارضیات نے کھدائیاں شروع کی اور یہ جو وہاں بہت سارے وہ مقبرے بنے ہوئے، ان کے احرام بنے ہوئے،
ان میں پھر بہت ساری ممیاں نکلنا شروع ہوئی، حنوط شدہ لاشیں نکلنا شروع ہوئی. تو انہی ناشوں میں سے ایک ناش اسی فرعون کی نکل آئی جو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غرق ہوا تھا. اچھا یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں کچھ ایسے سلطنتیں گزری ہیں جن کے ہر بادشاہ کا ایک ہی لقب ہوتا تھا. جیسے یمن کے بادشاہ کا لقب تبا ہوتا تھا. تاریخ بتاتی ہے تبا ایک شخص کا نام نہیں ہے، اس سلطنت کے ہر بادشاہ کو تبا کا لقب دیا جاتا. تو مصر میں جو بادشاہ بنتے تھے انہیں ہر دور میں فراعین مصر یا فرعون مصر کا لقب دیا جاتا تھا. تو بہت ساری ممیاں دریافت ہونا شروع ہو گئی. ایک دنیا میں تہلکہ مچ گیا اس دور میں کہ بھئی یہ کیسی لاشیں نکل رہی ہیں جو صحیح سلامت بھی ہیں اور صدیوں پرانی ہیں، کئی ہزار سال پرانی ہیں. اب وہ اس پر خود فیصلہ کرتے تھے. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہ چیز مسلمانوں کے ہاتھ سے نہیں ہوئی، یہ چیز غیر مسلم ماہرین کے ہاتھوں سے وجود میں آئی. انہی ممیوں میں سے، حنوط شدہ ناشوں میں سے ایک ناش اس فرعون کی نکل آئی. اس زمانے میں اللہ رب العزت نے مصر والوں کو یہ فن عطا فرمایا تھا کہ وہ ناشوں کو صحیح سالم رکھنے کا علم جانتے تھے، انہیں حنوط کرنے کا علم جانتے تھے. حالانکہ اگر آج کے ماہرین سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دور کے حساب سے دیکھیں تو سمجھ میں نہیں آتا ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آ گئی. وہ ایسے آ گئی کہ اللہ نے فرعون کی اس ناش کو سلامت رکھنا تھا تو وہ ناش نکل آئی. اب ایک دعویٰ تو ثابت ہو گیا کہ قرآن جو کہتا تھا کہ اس کی ناش صحیح سالم ہے، یہ تو ثابت ہو گیا. لیکن ایک بات باقی رہ گئی. یہ تو پتہ چل گیا کہ واقعی فرعون بچ گیا ہے اور اس فرعون کی ناش بھی نکل آئی ہے. اب واقعتاً لوگوں کے لیے عبرت ہے یہ. لیکن یہ بات رہ گئی کہ قرآن نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ غرق ہو کر مرا ہے، یہ غرق ہو کر مرا ہے. اس دعوے کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ واقعی یہ غرق ہوا ہے. اس کے لیے مصر کی اس زمانے کی حکومت نے فرانسیسی ماہرین سے رابطہ کیا. یہ پوری دستاویز ہے جو آج کل نیٹ پر بھی دستیاب ہے. اگر آپ فرعون کو سرچ کریں گے تو ایک بڑی لمبی چوڑی داستان نکلے گی اس کے اندر. میں بہت مختصر عرض کر رہا ہوں. تو ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ یہ ایک تو پتہ کریں کہ یہ وہی فرعون ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی موت کا سبب کیا ہے، کیا ریزن تھا اس کے مرنے کا. اس کی ناش کو وہاں بھیجا گیا اور آپ حیران ہوں گے باقاعدہ طور پر اس کا پاسپورٹ بنا ہے، اس کا پاسپورٹ بنا ہے. اور چونکہ یہ ماضی میں ایک عظیم سلطنت کا بادشاہ رہا تھا، جب یہ پیرس میں اترا ہے تو اس کو گارڈ آف آنر بھی دیا گیا، گارڈ آف آنر دیا گیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ واقعہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. اس سے اسلام کی اور قرآن کی بڑی حقانیت کا پتہ چلتا ہے. پھر اسے وہ لیبارٹریوں میں لے گئے اور اس کی جسم کا تجزیہ کیا. انہوں نے کہا ایک تو اس کی ناش اتنے اعلیٰ طریقے سے حنوط کی گئی ہے کہ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. ساری ناشوں میں بہترین حالت میں اس کی ناش ہے، جو گلی نہیں ہے، سڑی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے جب تجزیہ کیا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ مرا کیسے ہے تو وہ حیران رہ گئے کہ اس کی حلق میں اور اس کے جسم میں اور سانس کی نالیوں میں سمندری ریت کے اجزاء پائے گئے. اب ظاہر ہے ماہر تو ماہر ہے، وہ تو بتا سکتا ہے کہ موت کا سبب کیا ہے. بالآخر انہوں نے متفقہ طور پر رپورٹ تیار کی اور انہوں نے کہا کہ واقعتاً اس کے مرنے کا جو سبب ہے یہ ڈوب کر دم کشی سے مرا ہے. جب آدمی ڈوبتا ہے تو سانس اس کا بند ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ دم کشی کی وجہ سے، ڈوبنے کی وجہ سے مرا ہے اور اس کی ناش میں آج بھی وہ جو سمندری ریت ہے اس کے اجزاء موجود ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی موت کیسے ہوئی تھی. اب جس ڈاکٹر نے یہ ساری تحقیق کی اور رپورٹ تیار کی تو وہ اس ناش کے ساتھ مصر واپس آیا اور جامعہ ازہر کے علماء سے اس کی ملاقات ہوئی. انہوں نے یہ بتایا کہ آپ نے جو تحقیق کی ہے آپ نے تو بڑے لمبی چوڑی تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ بتایا ہے کہ اس کی موت ڈوبنے سے ہوئی ہے. ہم آپ کو ایک عجیب بات بتائیں جو آپ کے لیے تحقیق سے ہٹ کر علم کا نیا دروازہ کھولے گی. اس نے کہا وہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے قرآن مجید کی جو آج آپ نے تلاوت سنی ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اس کے غرق ہونے سے لے کر اور اللہ کے یہ فرمانے تک کہ ہم تیرے بدن کو سلامت رکھیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے نشان عبرت بنے، وہ ساری تفسیر کھول کر اس کے سامنے رکھ دی. اب جب اس نے تفسیر پڑھی تو یہ حیران رہ گیا اور سر پکڑ لیا کہ اس دور میں قرآن نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے جب دنیا میں اس دعوے کو جانچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا.
اور اس نے یقین کیا کہ واقعتاً یہ کتاب جو اتنی بڑی بات کر رہی ہے، اس بات کو سائنس بھی ثابت کرتی ہے، تحقیق کے بعد تسلیم کرتی ہے، تو آپ حیران ہوں گے کہ اس فرعون کی نعش پر تحقیق کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم کا جو سربراہ تھا وہ مسلمان ہوا، تو آج الحمدللہ مسلمان اس آیت کے بارے میں اعتماد سے بتا سکتے ہیں کہ واقعتاً یہ ڈوبا ہے اور موجود ہے، اور وہ مصر، وہ جو فرانس کی رپورٹ ہے وہ موجود ہے، اور اسی طریقے سے قرآن مجید نے جو دعویٰ کیا تھا تیرا بدن سلامت رہے گا، تو آج بھی وہ بدن میوزیم میں موجود ہے، اور پیچھے آنے والوں کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے وہ نشان عبرت بنا رہے گا۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جب آج ذکر آیا تو 2-3 آیتیں آئی ہیں جن کا سحر سے بڑا تعلق ہے۔ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فلما القوا، یہاں سے یہ آیت ہے، میں آیت نمبر بتا دیتا ہوں۔ فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطل ان الله لا يصلح عمل المفسدين۔ یہ جو فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر، یہ آیتیں ہیں، یہ چونکہ جادوگروں کے مقابلے پر پڑھی گئی ہیں، جادوگروں کے مقابلے پر یہ آیتیں پڑھی گئی ہیں، اور علماء نے لکھا ہے ان آیتوں میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے جادو کے توڑ کی۔ اگر اس پر تقریباً ان آیات کی تفسیر میں تمام مفسرین نے کلام کیا ہے، علماء نے ان آیات کے فوائد لکھے ہیں۔ مختصراً عرض کرتا ہوں، اگر کسی کو شبہ ہو کہ مجھ پر شدید جادو ہے یا کسی نے سحر کیا ہے یا ایسا سحر ہو جس کا علاج کرتا ہو وہ پھر پلٹتا ہو، پھر علاج کرتا ہو پھر سحر پلٹتا ہو، تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ مبارک کلمات ہیں، اگر ان مبارک کلمات کو پڑھا جائے اور ان مبارک کلمات کو پڑھ کر سحر کا علاج کرنے کی کوشش کی جائے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ امید اس بات کی ہے کہ یہ سحر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ آیات ہیں، آیت نمبر ہے سورہ یونس کی 81 نمبر آیت ہے، سورہ یونس کی 81 نمبر آیت ہے۔ فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان اللہ سيبطل ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین۔ اصل تو یہاں تک پڑھنی ہے، لیکن اگر 82 نمبر آیت بھی ملا لیں، بعض حضرات نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس کا بھی اسی سے تعلق ہے تو تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔